امام سالمی والی ختم نبوت بھی تو بیان کیا کرو. وہ ملعون قادیانی خطرناک بہت ہیں، مگر کہیں جھنڈے لگا کے اعلانیہ مرکز بنا کے یوں اعلانیہ جس طرح یہ جلوس نکال رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، اذان میں کفریات بک رہے ہیں، اور سنی عجیب سادہ ہے جو مسلسل کانوں میں جن کی گالیاں پڑ رہی ہیں اور ختم نبوت کے ہر قدم پہ جو منکر ہیں، اسے ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا رد یاد ہی نہیں آیا. امام سالمی کا اگلا جملہ سنو. ہمارے وہ طالب علم بیٹھے ہیں، وہ سالم کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گاؤں کے ہیں سالمی. تمہید ابی شکور سالمی، محمد بن عبد السعید سالمی القابشی، وہ کہتے ہیں وقال بعضهم ان جبریل علیہ السلام، ابھی ان کا کلمہ کفری آ رہا ہے، آگے سے داد نہیں دینی، استغفر اللہ پڑھنا ہے. قال بعضهم ان جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی معاذ اللہ، کہ جبریل وحی لانے میں غلطی کر گئے. ان بدھوؤں کا گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا جسے یہ پوجتے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام غلطی کر گئے. کیسے؟ کہتے ہیں لأن النبوۃ کانت لعلی معاذ اللہ فغلط واوحى الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے بھیجا تھا کہ مولا علی پر جا کے قرآن نازل کرو، انہیں کہو تم نبی ہو معاذ اللہ، اور فرشتہ بھول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. یہ ختم نبوت کا چیپٹر، اور اس پر بھی یہ حکم بتاتے ہیں. کہنے لگے وہذا کفر، اب ان کے کتنے کفر گنے ہیں؟ ھذا کفر، یہ کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے تو قرآن میں یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا علی الرسول اللہ معاذ اللہ، یہ نہیں فرمایا، محمد الرسول اللہ. سارے بولو محمد الرسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. اب دیکھیے قاضی ایاز شفا شریف میں کیا فرماتے ہیں. یہ قاضی ایاز شفا شریف ناموس رسالت پر لکھی گئی عظیم کتاب، ختم نبوت کے چیپٹر میں 586 صفحے پر انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت میں یہ بھی بیان کرو من ادعى نبوت احد ما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی نبی مانا، یا آپ کے وصال کے بعد اور کوئی نبی مانا. کیسے؟ اکثر رافضہ، جیسا کہ اکثر روافض کیا کرتے ہیں، القائلین بمشارکت علی فی الرسالۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہوتے ہوئے بھی نبی تھے معاذ اللہ.
اور ان کی پارٹنرشپ تھی. وبعدہ فَكَذَلِكَ کل امام یہ جو سندھ اسمبلی میں ناصر شاہ نے کفر بولا اور سارے رفض خور پیر چپ رہے. جب میں جیل میں تھا اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا اور ترجمہ کیا ساتھ نبیوں کی ماں. کہاں مر گئے تھے یہ لوگ؟ ان کا تو زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا. ہم نے آواز اس پر بھی بلند کی اللہ کے فضل سے کہ اس کو اسمبلی کے ریکارڈ سے ان لفظوں کو نکالو، ورنہ یہی قادیانی پیش کر کے تمہاری ساری ختم نبوت کی کاوشوں پہ پانی پھیر سکتے ہیں معاذ اللہ. تو امام قاضی ایاز لکھتے ہیں فَكَذَلِكَ كُلُّ إِمَامٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النُّبُوَّةِ کہ روافض کے نزدیک ان کا ہر امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے. کس میں؟ معاذ اللہ نبوت میں. خلافت کے جھگڑے ہی تو پیچھے رہ گئے، یہ بات تو نبوت تک کی ہے. ان کے نزدیک ہر امام، اور اسی وجہ سے صدیوں سے آ رہی ہے بات، ان کا کوئی بندہ کیس نہیں کر سکا ہمارے کسی اکابر کی کتاب پر، انکار نہیں کر سکتے. انکار کیسے کریں؟ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ تو اس اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی صحیح بخاری سے ان کے بقول بڑی کتاب ہے، ان کے گھر میں ہے. اب سنو قاضی ایاز کیا کہتے ہیں. ایک ضمناً مسئلہ، پھر میں وہ ایک تیسرے گروپ کا بھی بیان کروں گا. پہلے میں یہ روافض کا باب مکمل کر لوں، ٹائم تھوڑا ہے. یہ اصول کافی ہے. تہران کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 ہے، اصل عربی ہے. کلینی کی ہے، اس کے اندر ویسے تو اول سے آخر تک کفریات ہی کفریات ہیں، لیکن اس موضوع کے لحاظ سے صفحہ نمبر 49. اور پھر میں کہوں گا اپنے کارکنوں سے، ان سے جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے محلے میں ان کی بغل کے نیچے تو منکر ختم نبوت ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ اس کے ووٹ کے لیے زبان ہلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ادھر فرانس کے وزیر اعظم اور ان کے سفیر کا معاملہ وہ زیادہ اہم ہو گیا ہے ختم نبوت کے لیے. وہ وزیر اعظم ملعون اور ان کا سفیر ملعون، ان تک تو رسائی چاہیے، مگر محض ووٹ کی پرچی کے لیے ایسے کمینوں سے نظریں بچا لینا کہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ ایسے ملعونوں کے باپ سے دین کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جن کی اصول کافی میں یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 49، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اس کی وضاحت کے اندر اگلے صفحے پر یہ حدیث تو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کو جو انہوں نے اپنے انداز میں لکھا
جھوٹ گڑ گڑ کے صفحہ نمبر 244 صفحہ نمبر 224 پر دھیان سے سن لینا. ان الامامت، امامت کیا چیز ہے؟ ہمارے نزدیک تو امامت بمعنی خلافت، ہم ائمہ اہل بیت سیمینار کر چکے ہیں، اور امامت بمعنی مقتدا فی الدین، محبوبیت. ان کے نزدیک یہ جو کہتے ہیں 12 امام، ان کی جو اصطلاح ہے، ان 12 اماموں کو یہ 12 نبی مانتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ یہ 224 صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء. معاذ اللہ، کہ امامت درجہ انبیاء ہے، منزلہ انبیاء ہے. تو وہ انہوں نے بھول کے نہیں کہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ام الانبیاء، ان کا مذہب لکھا ہوا ہے. مگر جو سیدہ پاک کو ام الانبیاء کہے وہ مرزا قادیانی سے کتنا بڑا ملعون ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام الائمہ ہے، ام الائمہ، پاک اماموں کی ماں، ان کی عظیم والدہ. مگر وہ نبیوں کی ماں نہیں ہے، وہ تو آخری نبی کی شہزادی ہیں. کیا ختم نبوت اس کے بغیر بیان ہو جائے گی؟ یہ ختم نبوت کیوں چھپی ہوئی ہے؟ یہ رہزن ڈاکو لٹیرے ختم نبوت کے، ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ امام نورانی تو اپنے حصے کا کام کر گئے، اب تیرا میرا کام باقی ہے. دیکھو یہاں منزلۃ الانبیاء، کیوں امامت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان الامامت خلافت اللہ. امامت اللہ کی خلافت ہے، اور اللہ کی خلافت نبیوں کو ملتی ہے. کہہ رہے ہیں امامت اللہ کی خلافت ہے. مجھے پتا ہے میرا ایک ایک لفظ گنا بھی جا رہا ہے،